حضرت علامہ سید فرحان شاہ نعیمی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات کا نعروں سے بآواز بلند استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلماء امتہ واولیاء کاملین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان، کرم اور انعام کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایک بار پھر اس نشتر پار کی سرزمین پر ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جب تک ہمارے جسم میں جان موجود ہے تب تک ہم ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن اپنی گزشتہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال پھر اس تاریخی گراؤنڈ کے اندر ایک تاریخ ساز کانفرنس پھر انعقاد پذیر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یقیناً یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ مرکزی جماعت اہل سنت چاہے فطرہ قادیانیت کا مسئلہ ہو، چاہے ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، یا پھر ناموس اہل بیت اطہار کا مسئلہ ہو، مرکزی جماعت اہل سنت نے ہمیشہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور بحمد اللہ تعالی اس جماعت کے قائد محترم شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، رہبر شریعت، جان اہل سنت مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکات العالیہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، کہ جن کی قیادت میں، جن کی سیادت کے اندر یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور انہی کے تربیت یافتہ ہمارے اس کراچی ڈویژن کے امیر محترم صاحبزادہ مفتی محمد زبیر صدیقی ہزاروی دامت برکات العالیہ جو اس پورے کارواں کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا صلہ انہیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ مرکزی جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ مفتی فیاض نقشبندی دامت برکات العالیہ جو اس پوری کانفرنس کے روح رواں، جنہوں نے اس کی پرمیشن سے لے کر یہاں پر رکھی ہوئی سیٹوں تک اپنی خدمات سر انجام دیں، اللہ رب العالمین اس کا صلہ انہیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ مرکزی جماعت اہل سنت کا ہر قائد، ہر کارکن نے اپنا یہاں کام کر کے ناموس رسالت کے اندر حق ادا کر دیا، اور اپنے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر یہ کارواں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کارواں کو شاد اور آباد رکھے۔ آج مرکزی جماعت اہل سنت پورے مسلک اہل سنت والجماعت کی نمائندہ تنظیم، اور ایسی تنظیم کے ہر میدان کے اندر، ہر جگہ کے اندر مرکزی جماعت اہل سنت نے اپنا کام سر انجام دیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش نازل فرمائے، کہ جنہوں نے 1953 سے چلنے والی یہ تحریک ختم نبوت کہ یہ چلتی چلتی 1974 پر پہنچی، 1974 کے اندر اسمبلی کے اندر آپ نے قادیانیوں کے خلاف جو بل تیار کروایا اور انہیں آئین پاکستان کے اندر کافر ڈکلیئر کروانے کے بعد آج ہم اپنے منبر و محراب سے بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے۔
یہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ آج مسلک اہل سنت اس پر جتنا ناز کرے وہ کم ہے، کہ آج ہم اپنے محراب و منبر سے اگر کافر کافر کے نعرے لگا سکتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، قادیانیوں کا مددگار کافر ہے، قادیانیوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی کے دل کے اندر نرمی آتی ہے وہ شخص بھی کافر ہے، تو لہٰذا آج جس جدائی کے ساتھ اس منبر و محراب پر علماء یہ آواز بلند کر رہے ہیں تو یقیناً یہ 1974 کی دہائی کے اندر قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ جن کی بدولت آج ہم سب مرزائیوں کو روکنے میں کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے مسلک اہل سنت کو شاد اور آباد رکھے۔ مرکزی جماعت اہل سنت کا ہر کارکن اس لیے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مرزائی اٹھے گا تو پھر انشاءاللہ وہ مرکزی جماعت اہل سنت کے کارکن کو سامنے پائے گا۔ آج مرکزی جماعت اہل سنت کی اسٹیج سے جہاں ہم فتنہ قادیانیت کا صد باب ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 کے اندر ہی فرما دیا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، یہ امت مسلمہ کی پیٹھ میں گھونپا ہوا خنجر ہے، لہذا جب اس پاکستان کے بانی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اسرائیل کو کوئی ایک نئی ریاست تسلیم کیا جائے تو پھر ہم مرکزی جماعت اہل سنت کے اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت وقت کو کہ خدا را آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور اسرائیل کو نئی ریاست تسلیم نہ کیا جائے اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جائے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو گے؟ تو لہٰذا اگلا میرا نقطہ یہ ہے، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 14 کے مطابق گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگی، لہذا کسی قانونی اتھارٹی کے بغیر کسی کے گھر میں بشمول پولیس کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ پاکستان کا آئین پاکستان کے 14 آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ مرکزی جماعت اہل سنت کے اس اسٹیج سے نائب ناظرین اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا را ہمارے وقت کے حکمران بھی ہوش کے ناخن لیں، کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا لاہور کی سرزمین پر جو ثانیہ ہوا، 10 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں اور 100 سے زائد زخمی ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے خلاف کام کرنے والوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور گھر کی 4 دیواری کے اندر جن عورتوں کو حراست میں لیا گیا، جنہیں گرفتار کیا گیا، مرکزی جماعت اہل سنت کی حیثیت سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں باعزت طور پر بری کیا جائے۔ ہاتھ اٹھا کر آپ کہہ دیں کہ انہیں رہا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلام نے جب مکہ فتح کیا تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعوت دی کہ میرے صحابہ کی جماعت کسی بزرگ کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی عورت کو تکلیف نہیں پہنچانا، بچوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ تو پھر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا آج ہی رات میں مرکزی جماعت اہل سنت کی اسٹیج سے یہ پیغام جاری کیا جا رہا ہے کہ انہیں باعزت طور پہ رہا کیا جائے۔ کیا انہیں رہا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اگلا پاکستان کے آئین اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل موجود ہیں، آرٹیکل 16 کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہر شخص کو ماں سوائے مفاد عامہ میں لگائی گئی پابندی کے اسلحے کے بغیر پرامن طور پر احتجاج اور جلسہ کرنے کی اجازت ہے۔ پاکستان کے آرٹیکل 16 کے تحت ہر بندہ پرامن طور پر احتجاج کر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ پرامن احتجاج ہو رہا تھا۔ اس احتجاج کے اندر غیور سنی مسلمانوں پر کی گئی فائرنگ کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں پرزور مذمت؟ تو لہٰذا مرکزی جماعت اہل سنت ہر میدان میں ہمیشہ آگے رہا۔ الحمدللہ اس اسٹیج سے ہر غیور سنی کا پیغام آگے پہنچایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مرکزی جماعت اہل سنت کو سلامت رکھے۔ آخر میں آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہمیں ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے اور اپنے حکمرانوں کو سمجھانا ہے کہ وقت کے ظالم جابر حکمرانوں، اگر تم نے اس ختم نبوت پر پہرا نہیں دیا، اس لیے کہ 51 سال گزر چکے ہیں اس بل کو پاس ہوئے، 1974 سے لے کر آج 2025 چل رہا ہے، 51 سالوں کے اندر
400 سے زائد جو ہے وہ عدالت کے اندر گستاخ رسول موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. انہیں برسر اقتدار لٹکایا جائے, انہیں چوکوں پر پھانسی دی جائے تاکہ عبرت کا نشانہ بن سکیں اور ہمارے اکابرین کی دی گئی قربانیاں وہ ضائع نہ ہو, جنہوں نے 1953 کے اندر 10,000 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. تو میری حکومت وقت سے یہ التجا ہے کہ میں مرکزی جماعت اہل سنت کی اسٹیج سے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان 400 لوگوں پر جن پر گستاخ رسول کے پرچے کٹے ہوئے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. کہ آپ تیار ہیں؟ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زور سے ذرا نعرہ لگاؤ, تاجدار ختم نبوت. اللہ رب العالمین مرکزی جماعت اہل سنت کو اسی طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اگر ہم کام کر کے چلے گئے تو پھر ہماری قبر روشن ہوگی, اور اگر ہم کام کر کے نہیں گئے اور رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دے کر نہیں گئے تو یقیناً پھر کل بروز قیامت ہمیں قبر میں جواب دینا ہوگا. میں ہر غیور سنی عالم سے, میں ہر غیور سنی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مدینہ کی سرزمین سے بحمد اللہ تعالی ہر مسجد کے امام, ہر غیور سنی نے اپنا حق اس کانفرنس میں ادا کیا ہے. کچھ قافلے ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ٹریفک کی جام کی وجہ سے, انشاءاللہ وہ بھی اپنے وقت مناسب یہاں پہنچ جائیں گے. آپ نے قائدین کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے. ہمارے قائد محترم اس وقت راستے میں پہنچنے والے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ جو بھی عالم دین یہاں پر آ کے خطاب کرے بھرپور اس کا استقبال کرنا ہے اور یہ بتانا ہے یہ نورانی کا قافلہ ہے. قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہے. قائد ملت اسلامیہ نے کل بھی کسی سنی کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا. آج میرے اور آپ کے قائد جان اہل سنت مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی نے بھی کسی سنی کو اکیلا نہیں چھوڑا. ہم سب کے ساتھ ہیں. مرکزی جماعت اہل سنت کا یہ پلیٹ فارم سب کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ کرو. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کرے. ناموس رسالت کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. یہ بھول ہے واشنگٹن تیری کہ دنیا پہ تو راج کرے گا. ہم رحمان کے بندے ہیں, ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے.